بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ بہادر شاہ ظفر ہندوستان کا حکمران تھا۔ اس دور میں مغل حکمران کوئی بھی اہم عہدہ کسی ہندو کو نہیں دیتے تھے۔ اس دور میں شہر کا کوتوال، خصوصاً دلی شہر کا کوتوال اہم ترین عہدہ تھا، لہذا وہ کسی مغل خاندان کے فرد کو ہی دیا جا سکتا تھا، جس پر اس وقت غیاث الدین غازی متمکن تھا۔ یاد رہے کہ اس دور میں شہر کا پولیس کوتوال موجودہ دور کے پولیس کمشنر کے برابر تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مغلوں کو شکست ہو گئی اور انگریز مسلمانوں کے عموماً اور مغلوں کے خصوصاً دشمن بن گئے۔ انہوں نے ہر اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا جس کا ذرہ برابر بھی مغل خاندان سے تعلق تھا، بلکہ بہت سے لوگ تو محض شک کی وجہ سے بھی موت کی بھیٹ چڑھ گئے۔ انگریزوں کو وہم ہو گیا کہ اگر خاندان مغلیہ کا ایک بھی فرد زندہ بچ گیا تو ان کی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ ان حالات میں بہت سے مسلمان اپنی جانیں بچانے کے لیے ہندو بن گئے یا ہندوؤں کا لبادہ اوڑھ لیا۔ انہی لوگوں میں دلی شہر کا کوتوال غیاث الدین غازی بھی تھا۔ 1857 کی شکست کے بعد انگریزوں نے دلی میں مغلوں کا قتل عام شروع کیا تو غیاث الدین غازی نے ہندوانہ لباس زیب تن کیا، اپنا نام گنگا دھر رکھا۔ اس کا گھر لال قلعہ دہلی کے نزدیک ایک نہر کے کنارے تھا۔ اسی مناسبت سے اس نے نام کے ساتھ لفظ نہرو کا اضافہ کیا اور یوں یہ گنگا دھر نہرو بن کر اپنی فیملی کے ساتھ آگرہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اپنے خط و خال کی وجہ سے راستے میں یہ شخص پکڑا گیا، لیکن اپنے آپ کو کشمیری پنڈت ظاہر کر کے بچ نکلا۔ یہ نام اس لیے بھی سچ معلوم ہوتا ہے کہ پوری بھارتی تاریخ میں کوئی بھی شخصیت فیملی نام نہرو کے ساتھ وجود نہیں رکھتی۔ صرف گنگا دھر نہرو واحد شخص ہے جو 1857 کی شکست کے بعد تاریخ میں اس لقب کے ساتھ ہی ظاہر ہوا۔ جواہر لال نہرو نے بھی اپنی سوانح عمری میں اعتراف کیا ہے کہ اس کے پردادا کے ایک پرانے فوٹو میں اس نے مسلمانوں والی گھنی اور لمبی داڑھی رکھی تھی، سر پر مغلوں والی ٹوپی تھی اور ہاتھوں میں 2 تلواریں تھیں۔ وہ بالکل مغل نوبل مین کا شاہکار لگتا تھا۔ نہرو نے اپنی بائیوگرافی میں یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ اس کے پردادا جب دلی سے آگرہ جا رہے تھے تو راستے میں انگریزوں نے انہیں پکڑ لیا تھا، جس کی وجہ ان کے مغلوں والے خد و خال تھے، لیکن اس نے اپنے آپ اور اپنی فیملی کو کشمیری پنڈت کے طور پر پیش کر کے جان بچائی۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ 19ویں صدی کے اردو لٹریچر اور خصوصاً خواجہ حسن نظامی کی تحریروں میں بہت تفصیل سے لکھا گیا ہے کہ کس طرح انگریزوں نے مسلمانوں اور مغلوں پر ظلم ڈھائے۔ سرکردہ مسلمان اور مغل اپنی جانیں بچانے کے لیے ہندوؤں کا روپ بدل کر چھپ چھپا کر مختلف شہروں کی طرف بھاگ گئے اور پناہ کے لیے انہیں کیسے کیسے پاپڑ بیلنے پڑے۔ یقین لگتا ہے کہ نہرو کے آباء و اجداد جان بچانے کے لیے بھاگنے والوں میں شامل تھے۔ اس خاندان نے بعد میں الہ آباد کے ایک بدنام علاقے میں جا کر پناہ لی تاکہ کسی کو شک نہ گزرے۔ جواہر لال نہرو وہ شخص تھا جس کی بھارتی عوام پوجا کرتے ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس کی جنم بھومی پر حکومت ہند نے کسی قسم کی یادگار تعمیر نہیں کی۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اس کی پیدائش الہ آباد میں میر گنج کے محلے کے 77 نمبر مکان میں ہوئی اور یہ علاقہ الہ آباد کا مشہور ریڈ لائٹ ایریا یعنی بازار حسن ہے۔ ناظرین، اس سے ثابت ہوا کہ جواہر لال نہرو ان کے پردادا مغل مسلمان تھے اور وہ مسلمان مغلوں کی اولاد تھے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تاریخی ویڈیو۔ اس قسم کی ویڈیوز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ جو نئے دوست ہمارے چینل پر ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔